الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام مجدد دوران رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسن خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، حسن خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پا کا تماشا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حسن خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کفے پا کا تماشا دیکھو۔ دیکھنے والو دیار شے بتا دیکھو، دیکھنے والو دیار شے بتا دیکھو، فرش کی گود میں ہے عرش معلا دیکھو۔ دیکھنے والو دیار شے بتا دیکھو، فرش کی گود میں ہے عرش معلا دیکھو۔ چہرے ماہ کو بے داغ تو ہو لینے دو، چہرے ماہ کو بے داغ تو ہو لینے دو، اس میں پھر جا کے کہیں عکس کفے پا دیکھو۔ چہرے ماہ کو بے داغ تو ہو لینے دو، اس میں پھر جا کے کہیں عکس کفے پا دیکھو۔ خواہش جلوے سینہ بھی بجا ہے لیکن، خواہش جلوے سینہ بھی بجا ہے لیکن، طور بھی شک کرے جس پہ وہ جلوہ دیکھو۔ خواہش جلوے سینہ بھی ہے بجا ہے لیکن، طور بھی رشک کرے جس پہ وہ جلوہ دیکھو۔ ان کے غم سے میری آنکھوں کو ملا اوج فلک، ان کے غم سے میری آنکھوں کو ملا اوج فلک، نو کے غم زدہ پہ چمکتا ہے ستارہ دیکھو۔ چشم خاطر کو جو ہو نور بصیرت مقصود، چشم خاطر کو جو ہو نور بصیرت مقصود، دیکھنے والوں ذرا گنبد خضرا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ بہت کس نے سرکایا نقاب رخ روشن اختر، کس نے سرکایا نقاب رخ روشن اختر، ہر طرف ایک قیامت سی ہے برپا دیکھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کی تشریح و توضیح سے قبل تمثیلی انداز میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج کی یہ 10ویں نشست ہے۔ دور دور تک اور کئی ملکوں میں یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ یہ علم کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ذکر کی بات ہے، اور یہ فکر آخرت کی بات ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہماری گفتگو سے، ہمارے بیان سے اور ہمارے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ یقیناً سننے والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ فائدے کا پہنچنا یقینی ہے، لہذا اب یہ ماننا پڑے گا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ عمل ایک کا اور فائدہ سب کا، عمل ایک کا اور فائدہ سب کا۔ بیان ایک مقام پر ہو رہا ہے اور بات دور والے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اور بات دور تک پہنچ رہی ہے۔ اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔
اسی کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام رقم بھیجتے ہیں، اور وہ رقم بھی حاصل کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے ایصال رقم اور ایصال دولت۔ جب دولت کا ایصال ہو سکتا ہے تو کیا ثواب کا ایصال نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ایصال ثواب ہوتا ہے، اور جن کے لیے بھیجا جا رہا ہے ان تک پہنچتا ہے۔ لہذا ایصال ثواب کے انکار کی ضد غیر منطقی ہے، انکار کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ عقل سلیم تسلیم کر چکی ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، اب کوئی لاجک نہیں کہ انکار کیا جائے۔ دوسری بات یہ، آپ ایک مقام پر بیٹھ کر یہ بیان سن رہے ہیں، علمی استفادہ ہو رہا ہے، بیان کے ذریعے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، توبہ و استغفار کیا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہدایت کی بات پہنچ رہی ہے، نور ہدایت سے قلوب منور ہو رہے ہیں۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سب گفتگو کس کے سبب سنی جا رہی ہے؟ یہ سب ذکر و فکر کی باتیں کس کے ذریعے سنی جا رہی ہیں؟ یہ ذریعہ، یہ سبب اور یہ وجہ کا نام وسیلہ ہے، توسل ہے، جس کا انکار عقل مند انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، ایصال علم بھی ہو رہا ہے، آپ کے وسیلے سے ہم تک یہ علم پہنچ رہا ہے اور ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ بھی زندہ ہیں اور ہم بھی زندہ ہیں، لہذا زندوں کے درمیان ایصال ثواب ممکن ہے اور زندوں کے وسیلے اور توسل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن مردوں کو ایصال ثواب کہاں لکھا ہے؟ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مغفرت کی جو قرآنی دعائیں مرحومین کے لیے کی جا رہی ہیں، یہی ایصال ثواب ہے، اور ہم زندوں کے وسیلے سے اور توسل سے ان کو ثواب پہنچ رہا ہے، اور یہی قرآنی حکم ہے۔ قرآن میں انبیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے فرمائی، یقیناً دعاؤں کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو دعا اپنے لیے کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمیں بخش دے اور ان سب کو بخش دے، اور وہ صاحب ایمان لوگوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے ان مرحومین کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں یہ بتائیں کہ اس دعا کا کیا مطلب، کہ اگر ہماری دعا سے ان کی مغفرت نہیں ہوتی تو اس دعا کا مقصد کیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ زندوں کی دعا سے ان مرحومین کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے دعا کرنے کے سبب ان کی مغفرت ہو رہی ہے، ان کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، اور یہ حکم قرآنی ہے کہ تم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے سابقہ لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں ان سب کے مومنین کے لیے دعائیں کرو۔ یہ دعائیں ان کے حق میں فائدہ مند ہیں۔ ہمارا یہ دعا کرنا یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ جو دعا کی جا رہی ہے ان تک جو بخشش کی دعائیں پہنچ رہی ہے، اور وہ جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ کس کے وسیلے سے؟
ہمارے وسیلے سے زندوں کے سبب ان تک اجر و ثواب پہنچ رہا ہے. تو ملاحظہ فرمائیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ و بغض نہ رکھ. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں کوئی کجی و کینہ ہمارے دلوں میں نہ رکھ. ہمارے قلوب کو پاک و صاف رکھ، ان سے کسی قسم کا بغض نہ رکھ، حسد نہ ہو. ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت رحم فرمانے والا ہے. دعا کی شروعات ہماری اپنی ذات سے ہو رہی ہے. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے کو بخش دے. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ایمان میں سبقت لائے ہیں ان کو بخش دے. اب یہاں ملاحظہ فرمائیں ایمان میں سبقت سب سے پہلے کس نے لائے؟ سب سے پہلے مسلمان کون؟ اس امت کے اولین مسلمان کون؟ تو آپ کہیں گے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں دعا کرنا ہے. اچھا، صحابہ کرام میں جو سب سے پہلے یا سبقونا بالایمان جو سبقت ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ آپ کہیں گے کہ بچوں میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں بڑوں میں یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو کو ایمان میں سبقت حاصل ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لائے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایمان میں سبقت لائے. تو آپ دیکھیں ایک فرقہ ہے خوارج کا، جن کے قلوب میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، کجی پائی جاتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ روافض جو صحابہ کرام عموماً تمام صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا صدیق اکبر و سیدنا عمر فاروق و سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اب غور کریں کہ اس آیت میں تو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے تمام صحابہ کرام سے بغض نہ رکھے، کجی نہ رکھے، ان کے حق میں دعا ہونی چاہیے. تو یہ مسلمان کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو صحابہ کرام کے لیے اور وہ بھی اولین جو ایمان لائے ان کے بارے میں کجی نہ رکھے. ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے ہی دعا نہ کرنا چاہیے بلکہ سلف یعنی سابقین میں سے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اسلام ہیں، کے لیے بھی دعا کو ہونا چاہیے. بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام و اہل بیت کے اعراض، ختم، نیاز، فاتحہ، یہ امور بھی اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہ دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے. قرآن کا حکم ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو. یعنی جو ایمان میں سبقت لے گئے ہیں ان کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے. تو یہ مواقع ہیں، اس موقع پہ عرس کے موقع پر یعنی فاتحہ کی جاتی ہے، ان کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں جو ہم سے پیشتر جو گزر چکے ہیں. یہ امور بھی اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ تمام صحابہ و اہل بیت سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. جس کے دل میں کسی صحابی سے عداوت ہو وہ مومن نہیں. یعنی مومن کا دل
عداوت صحابہ سے پاک ہونا چاہیے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے قلب مومن میں۔ جس کے دل میں کسی صحابی سے عداوت ہو وہ مومن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کی 3 جماعتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مہاجرین، یعنی جو لوگ مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائے ہیں، یہ السابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ حضرات ہیں، المہاجرین کا گروپ۔ پھر انصار مدینہ ہیں صحابہ کرام میں، یہ 2 ہوئے، اور ان کے دعا گو مومن یعنی مہاجرین اور انصار، یہ 2 صحابہ کرام کی جماعتیں ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کے لیے دعا گو ہو۔ لہذا روافض و خوارج ان تینوں سے خارج ہیں۔ روافض و خوارج نہ وہ مہاجرین ہیں نہ وہ انصار ہیں، چونکہ اور تیسرے وہ صحابہ و اہل بیت کے دعا گو بھی نہیں ہیں۔ تو روافض و خوارج ان تینوں سے خارج ہیں، کیونکہ اس آیت میں صحابہ کے بعد والے مومنین کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے حق میں دعا گو ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے حق میں دعا گو ہو، اور ان کے سینے عام مسلمانوں خصوصاً صحابہ کے لیے پاک ہوں۔ قلوب کی پاکی بہت ضروری ہے۔ انسان کی بدبختی ہے کہ اپنی زندگی ان پاک ہستیوں کی غیبت میں ضائع کر دے جن کی تعریف و توصیف سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ عمر بن شرجیل کا یہ قول بڑا عبرت آموز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رافضی یہودی و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں، یعنی صحابہ کی دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ یہ تو یہودی اور نصرانی یعنی کرسچن سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون، یعنی سب سے بہترین افراد کون ہیں تمہارے پاس، تو وہ جواب دیں گے کہ اصحاب موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، جو لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ عیسائیوں سے اگر اسی طرح کا سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سب سے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی یہ حواری جو ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، تو عیسائی کہیں گے کہ نہیں حواری سب سے بہترین لوگ ہیں۔ لیکن اگر رافضیوں سے پوچھا جائے کہ من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت سے بدترین لوگ کون ہیں، یعنی اگر روافض سے اگر یہ پوچھے کہ بتاؤ کہ تمہارے امت میں تمام لوگوں میں سب سے بدترین لوگ، سب سے گناہگار لوگ کون ہیں، تو یہ بدبخت کہیں گے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگو، یعنی صحابہ کرام کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ہدایت کے تارے ہیں، ستارے ہیں، اصحابک النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی کی اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے۔ تو تمام صحابہ کرام نجوم رسالت کے یہ تارے ہیں، یہ نجوم رسالت ہیں، ہدایت کے یہ تارے ہیں، ستارے ہیں، ان سے ہم ہدایت پاتے ہیں۔ اپنے دلوں کو سابقہ مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک رکھو۔ لیکن رافضیوں کی زندگی کا مدعا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان نفوس قدسیہ، ان پاک نفوس یعنی صحابہ کرام کے بارے میں نفرت و عناد پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کے حق میں دعا گو ہو، وہ نجوم ہیں، ستارے ہیں ہدایت کے، اور ان کی راہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔
انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء کے انعام والے ہیں یہ نبیین، صدیقین، شہداء، یہ تمام صحابہ کرام. لیکن روافض صحابہ کرام کی دشمنی لیے ہوئے ہے، اور ان کا مقصد ہی صحابہ کرام کی نفرت پھیلانا، بغض پھیلانا، ان سے کینہ رکھنا. صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا، انہی کے یہ مخالف ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.